آج مارکیٹ میں کوئی بھی شے لینے جاؤ تو اس میں طرح طرح کی ورائٹیاں دستیاب ہوتی ہیں. کوئی شے 1 نمبر ہوتی ہے تو کوئی شے 2 نمبر ہوتی ہے. 2 نمبر شے ہوتی تو بالکل اصلی کی طرح ہے مگر ہوتی 2 نمبر ہے، یعنی نقلی. اصلی شے مہنگے داموں فروخت ہوتی ہے اور نقلی شے سستے داموں مل جاتی ہے. فرق جو معلوم ہوتا ہے وہ قیمت کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے، وگرنہ خریدنے والے اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں. اگر بیچنے والا اصلی اور نقلی کے فرق کو ظاہر نہ کرے اور خریدنے والا بھی اصلی اور نقلی میں پہچان نہ رکھتا ہو تو پھر فرق تلاش کرنا انتہائی مشکل کام ہو جاتا ہے اور پھر بندہ دھوکہ کھا ہی جاتا ہے. اب غور کیجئے، اسی روشن حقیقت کو لے کر ہم اپنے کردار کی طرف آ جاتے ہیں. اپنے افعال، اپنی سوچ، اپنی تہذیب، اپنے معاملات اور اپنے حکومتوں کے طرز عمل پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں کہ ہم اصلی مسلمان ہیں یا نقلی مسلمان ہیں. ہم 1 نمبر مسلمان ہیں یا 2 نمبر مسلمان ہیں. میرے خیال سے اگر آپ کے بھی مشاہدے میں بھی ہے، جس طرح میں مشاہدہ کیے رکھتا ہوں، کہ ہر دوسرا شخص یہی کہتا نظر آتا ہے کہ ارے بھائی اب تو ہم فقط نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. حیرت ہوتی ہے جب یہ جملہ ایک مسلمان اپنے منہ سے ادا کرتا ہے کہ بھائی ہم تو نام کے مسلمان ہیں. یعنی یہ عام بولا جانے والا جملہ اس بات کی طرف دلالت کرتا نظر آتا ہے کہ ہم اصلی مسلمان نہیں رہے بلکہ 2 نمبر اور نقلی مسلمان تیار ہو چکے ہیں. وہ کس طرح؟ آخر وہ کس طرح ہوا؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا دین حق ہے، اللہ کریم کے احکامات حق ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سیرت و سنت و کردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے. ہماری تہذیب، تمدن، ہمارے انصاف کے ترازو، ہماری تعلیمات حق ہیں. الغرض ہم مسلمانوں سے منسوب ہر وہ شے حق ہے جس میں اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بچے کی پیدائش سے لے کے موت تک کے سفر اگر عین اسلام کے مطابق کیے جائیں تو وہ سب کچھ حق ہی حق ہے. اب اگر ہماری سوچ، ہماری فکر اور ہمارا دعویٰ حق پر مبنی ہے تو پھر کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہم حق والے ہو کر بھی، 1 نمبر والے ہو کر بھی، اصلی اور خالص ہو کر بھی 2 نمبر اور نقلی بنتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس کی فکر ہم نے چھوڑ دی اور بس 2 نمبر مال، نقلی مال جو بازار میں سستے داموں فروخت ہوتا ہے اور دیر پا نہیں رہتا، خراب ہو جاتا ہے، نکارا ہو جاتا ہے، استعمال کے قابل نہیں رہتا، بالکل ایسے ہی کیوں بنتے چلے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہم آج کیوں بنتے چلے جا رہے ہیں؟ ہماری اصلیت ہم سے کس طرح چھنتی چلی جا رہی ہے؟ ہماری پہچان کس طرح ختم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ ہم 2 نمبر مسلمان کس طرح سے تیار ہو رہے ہیں؟ اصلی شے تک ہم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری رسائی آج اصلی منزل سے ہٹ کر 2 نمبر منزل کی طرف کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے؟ ہمارے سوچ، ہماری فکر، ہمارے کردار، ہمارے عمل کے اندر سے اصلیت نکل کر 2 نمبر کس طرح راسخ ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اگر غور کیا جائے، جی ہاں، اگر چند لمحوں کے لیے سنجیدگی سے سوچا جائے تو ہم اس نتیجے تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں کہ ہمیں 2 نمبر تیار کرنے میں، اصلی سے نقلی مسلمان بنانے میں سب سے اہم کردار ادا جو شے کر رہی ہے وہ ہے تعلیم. جی ہاں، وہ ہے اسکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم. یہ وہ فیکٹریاں ہیں جہاں سے 2 نمبر مسلمان تیار کیے جاتے ہیں. ماں باپ جو اپنے ننھے سے بچے کو جو ایمان کی ایک نمبر سند لے کر دنیا میں آتا ہے،
اس کو ماں باپ اپنے ہاتھوں سے 2 نمبر بنانے کے لیے ان تعلیمی اداروں میں چھوڑاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ سلسلہ جاری و ساری ہو جاتا ہے، وہاں سے نکلنے والی کھپت پورے معاشرے میں سرایت کرتی چلی جاتی ہے، اور آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہر دوسرا شخص یہ کہنے میں ذرا بھی تردد اور تعامل نہیں کرتا کہ ہم تو فقط نام کے مسلمان رہ گئے۔ بات ہے بھی سچ، جی ہاں بات ہے بھی سچ۔ جب ہم 2 نمبر لوگوں کا نصاب تعلیم پڑھیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم 1 نمبر بنتے چلے جائیں؟ صرف ایک بات لمحے کے لیے سوچیں کہ جو اپنی ماں بہن اور بیوی بیٹی کے ساتھ نہ صرف بدکاری کریں بلکہ بدکاری کو محفوظ کر کے پوری دنیا میں عام کریں، اور سب سے زیادہ عمدہ طریقے سے بدکاری کرنے والے کو انعام و کرام سے نوازا جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو استاد بنانا، ان کی تعلیمات پڑھنا، ان کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنا، ترقی یافتہ انہیں کہنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے چلے جانا، کیا یہ حماقت نہیں؟ کیا یہ تباہی نہیں؟ یقیناً یہ ہماری تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب ہم اپنی اصل سے ہٹ کر خود 2 نمبر شے کی طرف راغب ہوں گے، نقلی شے کی طرف متوجہ ہوں گے، اپنی ہلاکت کو خود ہم اپنے لیے سما کرتے چلے جائیں گے، اور یقیناً پھر کیا ہوگا؟ ہم 2 نمبر ہی تیار ہوں گے، 1 نمبر اور اصلی خالص تو پھر ہم لوگ رہ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے مسلمانوں خود کو پہچانو، تم 1 نمبر ہو، اصلی اور خالص ہو، تمہاری تعلیمات بھی 1 نمبر ہیں، اصلی اور خالص ہیں۔ جی ہاں، اچھی تعلیم سے ہی اچھا ذہن بنتا ہے، اچھے ذہن سے اچھا انسان بنتا ہے، اور اچھے انسانوں سے اچھا معاشرہ بنتا ہے، اور پھر اچھے معاشرے اچھے نظام چلاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے تعلیم بھی اچھی ہے، ہماری تعلیمات اچھی ہونے کی وجہ سے اچھے ذہن پیدا ہوتے ہیں، اور اچھے ذہنوں سے اچھے انسان بنتے ہیں، اور اچھے انسان معاشرے میں اچھا کردار ادا کرتے ہیں۔ مگر جب ہم جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیمات لیں گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ معاشرہ انسانوں سے، معاشرہ اچھے لوگوں سے، اور معاشرے کے اندر اچھے نظام وضع ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب تعلیم ہم لوگ ان کی لیں گے تو ہمارے اندر ہر طرح کی جو خصلتیں ہوں گی وہ انہی لوگوں کی پیدا ہوں گی جن کی ہم تعلیم لیتے ہیں۔ جو ہم پڑھتے ہیں وہی معاشرے میں نظر آتا ہے، جو ہم سیکھتے ہیں وہی معاشرے میں ہمیں جا بجا دکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ہماری بنیاد ہمارا دین اسلام ہے۔ جب ہم اپنے دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کے کافروں کی تعلیمات اپنائیں گے تو خود مسلمان رہ جائیں، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود کو اپنی دین اسلام کی تعلیمات سے نتھی کر دیں، جوڑ دیں، وابستہ کر لیں، وگرنہ بھول جائیں کہ ہماری نسلوں میں بھی اسلام باقی رہ جائے گا۔ آج غور کر لیجئے، اگلے لمحے پتہ نہیں ہمیں سانس بھی آنی ہے یا نہیں آنی۔ آج پورا معاشرہ چیخ چیخ کر اس بات کی دلالت کرتا ہوا، اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہوا ہمیں یہ خبر دیتا ہے، یہ خبر دیتا ہی چلا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، تم وہ مسلمان نہیں ہو جو 1 نمبر مسلمان ہوا کرتے تھے۔ آج اگر ہم اپنے دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں تو فقط ان تعلیمی اداروں کی وجہ سے جہاں پر کفر و کفار کے نصاب پڑھائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہاں پر وہ تعلیمات اپنی دے رہے ہیں، اب سرمایہ اپنا لگا رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات معاشرے میں عام ہوں گی، ہمارے قوانین نافذ ہوں گے، ہمارے کرداروں کے اندر اسلامی تشخص اجاگر ہوگا؟ یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہر شے آج 2 نمبر تیار ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر ہم لوگوں نے سچے دل سے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھا ہے،
اللہ کے رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں ضروری اس بات کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ دین اسلام یہ احکامات الہیہ کو ماننے کا نام ہے۔ اگر ہم اللہ کے اوپر غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے احکامات ماننا ہوں گے۔ اس لیے کافروں کی تعلیمات سے دامن چھڑاؤ اور اپنے بچوں کو دین اسلام سکھاؤ۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی ہر شے، مسلمانوں کی ہر ادا، مسلمانوں کی سوچ، مسلمانوں کی فکر، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا قانون انصاف، ہر شے کافروں سے جدا گانا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے، مسلمان اور کافر کی پسند برابر نہیں ہو سکتی، ان کی وضاحت برابر نہیں ہو سکتی۔ جب ہر شے مسلمانوں کی کافروں سے جدا ہے تو پھر ان کی تعلیم ہماری تعلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو جانوروں سے بدتر ہیں، اور ہم اگر اپنے دین اسلام کی تعلیمات اور احکام خدا پر عمل اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپناتے ہوئے اس جہان فانی سے رخصت ہو جائیں تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام و مرتبہ پا سکتے ہیں۔ سوچئے گا ضرور، سوچئے گا ضرور، جی ہاں سوچئے گا ضرور۔ اللہ کریم ہمیں اپنے بچوں کو اسکول و کالج کی تعلیمات کی لعنت سے محفوظ رکھے، اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ کرنے اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین حق لائے ہیں ان کی تعلیمات سے روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔